انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس میں اسرائیل کے حوالے سے فیصلہ آ گیا ہے۔ ہم نے دیکھا تھا کہ کس طرح ساؤتھ افریقہ اسرائیل کو عالمی عدالت میں لے کر گیا تھا کہ ان کو کہا جائے کہ یہ جینوسائیڈ کو بند کریں، فلسطینیوں کا قتل عام روکا جائے۔ اس حوالے سے ساؤتھ افریقہ نے درخواست کی تھی عالمی عدالت سے ایک پریلیمنری ڈیسیجن دیا جائے، یعنی ایک عارضی ڈیسیجن دیا جائے جنگ بندی کا، اور اسرائیل کو ان کے کرنٹ ایکشنز کے حوالے سے روکا جائے۔ اور انہوں نے اس حوالے سے ثبوت بھی پیش کیے تھے کہ اسرائیل جینوسائیڈ ایکٹیویٹیز میں ملوث ہے، فلسطینیوں کا قتل عام ہو رہا ہے۔ اور اب ہم نے دیکھا ICJ کا فیصلہ آ گیا ہے، اور کچھ لوگ اس کو اسرائیل کی وکٹری قرار دے رہے ہیں، اور کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ یہ فیصلہ اسرائیل کے اگینسٹ آیا ہے۔ ویسے تو یہ فیصلہ آن پیپر اسرائیل کے اگینسٹ ہی آیا ہے۔ یہ ایک عبوری فیصلہ ہے جو ساؤتھ افریقہ نے ریکویسٹ کی تھی کہ آپ امیجیٹ ایک آرڈر ریلیز کریں جنگ بندی کے حوالے سے، اس حوالے سے یہ فیصلہ آیا ہے، جس میں انہوں نے اسرائیل کو یہ کہا ہے عالمی عدالت نے کہ آپ ایسے ایکشنز لیں کہ جینوسائیڈ کو پریونٹ کیا جائے۔ مطلب اس میں انہوں نے فوراً جنگ بندی کے حوالے سے کوئی سخت فیصلہ نہیں دیا۔ انہوں نے اسرائیلی ملٹری سے کہا ہے کہ ان کی آرمی جینوسائیڈل ایکٹس میں ملوث نہ ہو اور پریونٹ کرے، اور ساتھ ہی اسرائیل کو حکم دیا ہے کہ اس حوالے سے وہ ایویڈنس پرووائڈ کریں کہ وہ اس فیصلے پر عمل کریں گے۔ 17 میں سے 15 ججز کا ڈیسیجن یہ تھا کہ اسرائیل کو جینوسائیڈ کے حوالے سے پریونشن کرنی چاہیے، جبکہ 2 نے اس کی مخالفت کی، یعنی 15-2 سے یہ فیصلہ اسرائیل کے اگینسٹ آیا ہے آن پیپرز جینوسائیڈ کنونشن کی روح سے۔ لیکن یہ ذہن میں رکھنا ضروری ہے کہ اس فیصلے میں سیز فائر کا نہیں کہا گیا۔ نہ صرف ان کی ملٹری کو یہ کہا گیا ہے کہ وہ جینوسائیڈل ایکٹس میں ملوث نہ ہو، بلکہ ان کو یہ بھی کہا گیا ہے کہ امیجیٹ اور ایفیکٹو میجرز لیے جائیں تاکہ جو غزہ کے لوگوں کی سخت کنڈیشنز ہیں، مشکل حالات ہیں، ان کو ایڈریس کیا جائے، یعنی غزہ اسٹرپ میں زندگی کو جہنم نہ بنایا جائے۔ اور اس حوالے سے انہوں نے اسرائیل کو یہ بھی کہا کہ جینوسائیڈ کنونشن کے حوالے سے جو اقدامات ہیں وہ لیے جائیں، اور اس حوالے سے اسرائیل کو 1 مہینے میں ایک رپورٹ مرتب کرنے کا کہا ہے کہ وہ سارے ڈاکومنٹس پیش کرے کہ ہم ان ایکٹس میں ملوث نہیں ہیں اور ہم نے ان کارروائیوں کو پریونٹ کیا ہے۔ اور اسی وجہ سے انہوں نے کہا کہ فلسطینیوں پر بے جا بمباری روکی جائے، اور اسرائیل کو یہ بھی حکم دیا ہے کہ فلسطینیوں کے خلاف نفرت پھیلانا بند کرے۔ اور اس کو بھی ساؤتھ افریقہ نے ایز اے ثبوت پیش کیا تھا کہ یہ ڈی ہیومنائز کرتے ہیں فلسطینیوں کو۔ ان کی سٹیٹمنٹس دکھائی تھیں اسرائیلیز کی کہ کس طرح وہ ایسے جملے کہتے ہیں کہ جن سے وہ فلسطینیوں کو ڈی ہیومنائز کرتے ہیں، اور ان کی کوئی ویلیو نہیں ہے اسرائیلیز کی نظر میں۔ اور اس لیے یہ آرڈر دیا گیا کہ فلسطینیوں کے خلاف نفرت کی آگ کو بھڑکانا بند کریں، اور اسرائیل کو کہا ہے کہ غزہ میں ہیومینیٹیرین ایڈ کے حوالے سے بھی اقدامات کرے، خود بھی مدد کرے اور انٹرنیشنل امداد کو بھی آنے دے۔ اس حوالے سے کچھ تنقید بھی ہوئی ہے۔ بہت سے لوگ ICJ کو کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے اسرائیل کو لائسنس تو دے دی ہے قتل کرنے کا، لیکن یہ کہا ہے کہ ذرا آرام سے قتل کرنا اور ذرا ان کو کھلا پلا کر مارنا۔ سیز فائر کے حوالے سے کوئی بات چیت نہیں ہوئی۔ اور اس میں ایک ٹیکنیکل پوائنٹ یہ بھی تھا جس کو ہم نے اس ویڈیو میں ڈسکس کیا تھا کہ سیز فائر کا آرڈر اس لیے بھی آنا مشکل ہوگا کہ سیز فائر کے حوالے سے دونوں پارٹیز کا اس کنونشن کا سائن کرنا بہت ضروری ہے۔ جیسا کہ اسرائیل کے کیس میں اپوزنگ پارٹی ہے حماس، جس کی کوئی انٹرنیشنل سٹینڈنگ نہیں ہے، بلکہ عالمی اداروں میں وہ بین ہے، یا جو ویسٹرن کیمپ ہے انہوں نے اس کو دہشت گرد تنظیم قرار دیا ہوا ہے۔ وہ فلسطین کی آفیشیل ریپرزینٹیٹیو نہیں، اسی لیے انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس سیز فائر کا نہیں کہہ سکی، کیونکہ دوسری طرف جو پارٹی تھی وہ کوئی گورنمنٹ نہیں تھی جس کو وہ آرڈر کرتی، وہ حماس کا ایک گروپ تھا۔ اس حوالے سے اسرائیلی پرائم منسٹر نیتن یاہو نے ایک بیان جاری کیا، اور انہوں نے کہا کہ جینوسائیڈ کے جو الزامات ہیں اسرائیل پر وہ آؤٹریجس ہیں، ہم ان کو قبول نہیں کرتے، اور ہم انٹرنیشنل قوانین کی پاسداری کرتے ہیں۔ اور ساتھ ہی ہمیشہ کی طرح انہوں نے یہ لائن بولی کہ اسرائیل ہیز دا رائٹ ٹو ڈیفینڈ اٹ سیلف، اسرائیل کسی بھی تھریٹ کے سامنے اپنے آپ کو ڈیفینڈ کرے گا، اور ہم آخری حد تک ایسے امپورٹنٹ اور اہم ایکشنز اپنے دفاع کے لیے لیتے رہیں گے۔ انہوں نے کہا کہ کسی بھی ملک کی طرح اسرائیل کو بھی اپنے دفاع کا حق حاصل ہے۔ The vile attempt to deny Israel this fundamental right is blatant discrimination against the Jewish state, and it was justly rejected.
साउथ अफ्रीकन मिनिस्टर का ये भी कहना था कि किस तरह आप उस इलाके में ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस को कैरी कर सकते हैं जब तक आप हालत जंग में हैं। तो जब तक जंग बंदी नहीं होगी इजराइल कैसे बाकी ऑर्डर्स को मान सकता है। यानी उनका यही पॉइंट था कि जब तक सीज फायर नहीं होगा कैसे ह्यूमैनिटेरियन एड आएगी, या कैसे इजराइल अपनी कार्रवाइयों को रोकेगा, या कैसे फ़लस्तीनियों की मदद करेगा। इसमें सीज फायर का हुक्म बहुत ज़रूरी था जो कि नहीं दिया गया। बहुत से मुबस्सिरीन का इस हवाले से ये भी कहना था कि बेशक सीज फायर का ऑर्डर नहीं आया, लेकिन इजराइल अब पूरी दुनिया में बदनाम हो चुका है अपने एक्शंस के हवाले से, और ये फैसला भी ऑन पेपर इजराइल के अगेंस्ट ही आया है। और इजराइल को कहा गया है कि वो अपनी बर्बरियत को बंद करे और वो ऐसे स्टेप्स ले जिससे जेनोसाइड की प्रिवेंशन हो। डेफिनेटली ये क्लियर कॉल नहीं है सीज फायर की, लेकिन काफ़ी हद तक इजराइल के लिए एक मॉरल डिफीट है। यानी इजराइल के जो अब एक्शंस हैं पूरी दुनिया में आया हो चुके हैं, वीडियो, ऑडियो और इमेज एविडेंस के साथ पूरी दुनिया ने देख लिया जो कुछ गज़ा में हो रहा है। जिस तरह यूनिवर्सिटीज़, हॉस्पिटल्स, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स और घरों को, रिहायशी इमारतों को तबाह किया गया है। इस हवाले से दुनिया की जो सुपर पावर है अमेरिका बहादुर, उनकी पूरी सपोर्ट है इजराइल को, और वो हर तरह से इजराइल को असलहा, इंटेलिजेंस और गाइडेंस प्रोवाइड कर रहे हैं। बाज़ औक़ात बाइडन एडमिनिस्ट्रेशन के कुछ इख्तलाफात भी आ रहे हैं जिनको हमने 1-2 वीडियोज़ में डिस्कस किया हुआ है। इजराइल का क्या प्लान है और अमेरिका क्या चाहता है आप इन वीडियोज़ में देख सकते हैं। बहरहाल इस डिसीजन के हवाले से अगर बात करें तो हमें कमेंट सेक्शन में बताइए आप क्या सोचते हैं। क्या इजराइल अपनी कार्रवाइयों में कोई कमी लाएगा, या वही राइट टू सेल्फ डिफेंस का कहकर इजराइल अपनी जो चढ़ाई है गज़ा पर वो जारी रखेगा। क्या मज़ीद आलमी दबाव इजराइल को मजबूर कर सकता है कि वो गज़ा के अंदर अपनी कार्रवाइयों को बंद करे। कमेंट कीजिए। इसके अलावा हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लें और साथ ही वो बेल आइकन भी दबा लें ताकि वो स्टोरीज दुनिया भर से पाकिस्तान से जिनकी मेन स्ट्रीम मीडिया पर प्रॉपर कवरेज नहीं होती हमारे प्लेटफॉर्म के थ्रू आप तक टाइम पर पहुँच जाएँ।